ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي گرامی قدر حاضرین و سامعین، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں جلوہ افروز ہوتے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مختلف نصیحتیں سنتے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آخرت کے امور پر باتیں سنتے اور اسی اثناء میں کبھی کبھی وحی کا نزول ہو جاتا، جبریل علیہ السلام کی آمد ہوتی تو یہ مقدس لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس وحی کے نزول کا منظر بھی دیکھ لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس وقت کیا کیفیات طاری ہوتی تھیں، وہ طاری ہونے والی کیفیات اپنی مبارک آنکھوں سے مشاہدہ کر لیتے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نزول وحی کے سلسلے کے منقطع ہونے کے بعد آئی ہوئی وحی سے متعلقہ آپ بات ارشاد فرما دیتے، اور کبھی جب آپ بات ارشاد فرماتے یا وحی کا سلسلہ منقطع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار نمودار ہوتے، اور کبھی جب وحی کا سلسلہ منقطع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غم زدہ ہوتے، اس لیے کہ اگر وحی آنے والی ایسی ہے کہ جس میں بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا، اور اگر وحی میں آنے والی باتیں ایسی ہیں جو عذاب سے تعلق رکھتی ہیں اور اخروی یا دنیاوی عذاب کی باتیں ہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمناک ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غم زدہ ہوتے۔ یہ سب کے سب مناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے، مشاہدہ کیا کرتے تھے، اور یہ سب کے سب مناظر سنا بھی کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ مقدس جماعت اور آپ علیہ السلام کی یہ پیاری تیار کردہ جماعت کہاں سے تیار ہوئی؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد سے، آپ علیہ السلام کی مسجد سے یہ جماعت تیار ہوئی۔ وہاں کوئی کالج نہ تھا، وہاں کوئی یونیورسٹی نہ تھی،
وہاں کوئی اور ادارہ رجال سازی انسانوں کے بنانے کا کوئی اور ادارہ نہیں تھا، کوئی انجمن نہ تھی، کوئی جماعت نہ تھی، سب کا سب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سے سیکھتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مصلی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ممبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محراب، یہ دین کے پھیلنے کا مرکز تھا، یہ دین کے پھوٹنے کا مرکز تھا۔ یہاں سے دین نکلتا تھا، یہاں سے دین کی نہریں پھوٹتی تھیں۔ قریب میں یہاں پر بالکل ساتھ ہی ایک چبوترا تھا، اصحاب صفہ کا چبوترا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا گھر نہ تھا اور جن کا کوئی کاروبار نہ تھا اور جن کی کوئی اور مشغولیت اور مصروفیت نہ تھی۔ ایک ہی مشغولیت، ایک ہی مصروفیت تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، محفوظ کر لیا۔ آپ نے کیا کیا، محفوظ کر لیا۔ آپ کیسا اٹھے، محفوظ کر لیا۔ آپ کس طرح سے بیٹھے، محفوظ کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والے سے کیسے گفتگو کی، محفوظ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی دشمن آیا، آپ کی بات چیت اس دشمن سے کیسے ہوئی، یہ محفوظ کر لی۔ کوئی اپنا آیا بات پوچھنے کے لیے، کس انداز سے اس نے بات کو پوچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے بات کو بتایا۔ اور عجیب تر بات یہ کہ جب نبی علیہ السلام نے بات کو بتایا تو اس وقت آپ کیسے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے جسم مبارک پر کیسا لباس تھا، آپ کے سر مبارک پر کیا پہنا ہوا تھا، یہ سب کچھ ان اصحاب صفہ کے صحابہ نے رضی اللہ عنہم اجمعین نے محفوظ کیا۔ تو یہ مسجد ایک بنیاد ہے، یہ مسجد ایک بنیاد ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خطبے جو مسجد سے ہوتے تھے، یہ خطبے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خطبے یہ ایسے ہوتے تھے جس طرح سے ملک کی اسمبلیوں کے اجلاس ہوتے ہیں۔ یہاں ہی مشاورت ہو رہی ہے، یہاں ہی سارے کام تشکیل دیے جا رہے ہیں۔ وہاں نہ کوئی کورٹ ہے، نہ کوئی کچہری ہے، نہ کوئی علیحدہ سے دفتر ہے، نہ کوئی علیحدہ سے کوئی محکمہ بنا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ مسجد سے طے ہوا کرتا تھا۔ کاش ہماری مسجدیں آج وہ مسجدوں کا نمونہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا نمونہ بن جائے۔ آج ہم نے سمجھ لیا مسجد صرف 5 نمازوں کے لیے، مسجد صرف استنجا خانے کے لیے، مسجد صرف حاجت کو پورا کرنے کے لیے، بس مسجد کا یہی کام آج ہمارے معاشرے میں رہ گیا ہے۔ وہاں فیصلے بھی مسجد میں ہو رہے، اور وہاں نکاح بھی مسجد میں ہو رہے، اور وہاں تنازعوں کا حل بھی مسجد میں ہو رہا۔ وہاں باہر بھیجے جانے والی جماعتوں کی تشکیل اور باہر بھیجے جانے والے لشکروں کو رخصت بھی مسجد سے کیا جا رہا۔ آنے والے وفود کی ملاقات وہ بھی مسجد میں ہو رہی ہے، آنے والے لوگوں کو دین بھی مسجد میں سکھایا جا رہا۔ مسجد سے متصل اصحاب صفہ کا چبوترا اس میں سکھایا جا رہا۔ ایک چھوٹی سی جگہ علیحدہ بنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنا لی تھی اور ارشاد فرمایا تھا جس آدمی کو کوئی بات کرنی ہو وہ وہاں چلا جایا کرے، مسجد کے اندر بات نہ کیا کرے۔ 2 اشخاص کو آپ نے دیکھا کہ مسجد میں اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے، پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا فلاں فلاں قبیلے سے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر مجھے یہ پتہ چلتا کہ تم مدینہ کے رہنے والے ہو، باہر سے نہیں آئے ہوئے ہو، تو میں درے سے تمہارا علاج کرتا
اور اچھی طرح سے مرمت کرتا تمہاری۔ کہ مسجد میں تم باتیں کرتے ہو، مسجد میں تم دو مل کر گفتگو کر رہے ہو، مسجد تو اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ تمہاری باتیں اونچی ہو رہی ہیں اور تمہاری اونچی باتوں سے نمازیوں کی نمازوں میں خلل آ رہا ہے، مگر تم باہر سے آئے ہوئے ہو، شاید تمہیں مسجد کے آداب نہیں معلوم، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ وہاں مسجد کا یہ تصور تھا، وہاں مسجد کا یہ نمونہ تھا، وہاں مسجد کے اندر یہ اعمال ہوتے تھے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ تقابل آیا، تقابل، مقابلہ آیا۔ دیکھیں مسجد کو آباد کرنے والے کون ہیں، مسجد کی فکر کرنے والے کون ہیں، مسجد کو تعمیر کرنے والے کون ہیں، مسجد کو بنانے والے کون ہیں، مسجد کی سوچ اور فکر میں اپنے آپ کو اور اپنی سوچوں کو، صلاحیتوں کو لگانے والے کون لوگ ہیں بھائی؟ تقابل، قرآن تقابل کرا رہا۔ سورہ توبہ مدنی سورت ہے اور اس سورہ مبارکہ میں یہ مضمون ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ مکہ مکرمہ فتح ہوگا اور مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لشکر جرار تیار کرنے کا ارادہ فرما لیا اور آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ کو فتح کرنے جائیں گے، اور وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مسجد یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد کو مرمت کرتے ہیں، حرم کو، حرم مکی کو، مسجد حرام کو وہ مرمت کرتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ اس کی درست کرتے ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں، پانی کے لیے، پانی پینے کے لیے لوٹے، چھوٹے چھوٹے کپ اور لوٹے اور گلاس رکھتے ہیں زمزم کا پانی پینے کے لیے۔ یہ بہت بڑا ایک منصب اور عہدہ تھا، اس کو کہتے تھے سقا، پلانے والے۔ یہ ایک بڑا عہدہ تھا، یہ منصب تھا۔ تو صحابہ کے دلوں میں یہ خیال آیا یہ تو خیر کا کام کرنے والے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حجاج کی ضیافت کرتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، اور اسی طرح سے جناب مسجد حرام کی تعمیر بھی کرتے ہیں، اس کی مرمت بھی کرتے ہیں۔ کیا جب مکہ فتح ہوگا اگر ایسے لوگ ہماری تلوار کی زد میں آ گئے تو پھر کیا ہم ان کو قتل کر دیں گے؟ یہ ایک خیال آیا صحابہ کے ذہنوں میں۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت اتاری، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ اے مسلمانوں بھلا یہ بتاؤ، بھلا تم یہ بتاؤ، اللہ نے سوال فرمایا، اجعلتم سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، مسجد حرام کی مرمت کرنا، یہ جو دو کام ہیں، حجاج کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی مرمت کرنا اور اس کی تعمیر کی فکر کرنا، یہ دو کام تم بہت بڑے کام سمجھتے ہو۔ کیا یہ دو کام ان لوگوں کے کاموں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور قیامت کے دن پر ایمان لایا، اور اسی طرح سے انہوں نے نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو ادا کیا، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ کیا یہ اعمال اور یہ دو اعمال جو آپ کو بتائے گے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی مرمت کرنا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ طبقہ اور یہ طبقہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون عند اللہ۔ تم برابر سمجھو تو سمجھتے رہو، اللہ کے یہاں یہ برابر نہیں ہے، اللہ کے یہاں برابر نہیں ہے، اللہ کے یہاں یہ برابر نہیں ہے۔
یا اللہ کیوں برابر نہیں ہے؟ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد کی تعمیر کی فکر کرنا اور مسجد کی مرمت کرنا تو بڑا کام ہے، یا اللہ یہ کام کسی حیثیت کا نہیں ہے۔ کہا نہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یاد رکھنا مسجدوں کی تعمیر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھیں، آخرت پر ایمان رکھیں، نماز کو پابندی سے ادا کریں، ادا نہ کریں صرف ادا نہ کریں، ادا کرانے کا اہتمام کروائیں، دوسروں کی نمازوں کی اصلاح کرائیں، دوسروں کی نمازوں کو درست کرائیں، دوسروں کے عقائد اور نظریات کو درست کرائیں، دوسروں کی سوچوں کو درست کرائیں، دوسروں کی نمازوں کو صحیح کرائیں، دوسروں کے قرآن کریم کے ناظرے کو پڑھنے کو درست کروائیں، گویا کہ وہ دین کے سیکھنے اور سکھانے کی محنت کرے، اور وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور ان کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہو، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ یہ کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ طبقہ اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہے، یہ اس طبقے کو اللہ نے ہدایت کا تغمہ عطا فرمایا ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ وہ دوسرا طبقہ جو حجاج کرام کو پانی پلاتا ہے اور مسجد حرام کی تعمیر اور مرمت کرتا ہے، فرمایا وہ ان کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کی تعمیر کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ یہ میری بھی ذمہ داری، یہ آپ کی بھی ذمہ داری۔ آپ میں سے ہر آدمی سوچے کہ میں مسجد کو آباد کرنے میں کتنا وقت دیتا ہوں۔ صرف 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے جو آدمی با جماعت آ کر نماز ادا کر لیتا ہے، 24 گھنٹے میں اس نے زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ مسجد کو دیا۔ یہ تو اپنی نماز کے لیے اس نے دیا، لیکن مسجد کو آباد کرنے کی اس نے کیا فکر کی؟ یہ مطلوب ہے یہاں پر، مسجد کو آباد کرنے کی اس نے کیا فکر کی؟ بے نمازیوں کو مسجد میں لانے کی اس نے کیا فکر کی؟ جن کو نماز نہیں آتی ان کو سکھانے کی اس نے کیا فکر کی؟ جن کے عقائد اور نظریات درست نہیں ہیں ان کے عقائد اور نظریات درست کرنے کی اس نے کیا فکر کی؟ یہ ہے مسجد کی آبادی، یہ ہے مسجد کو آباد کرنے والا، یہ ہے مسجد کو تعمیر کرنے والا۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، آج ہماری مسجدیں، ہماری تعمیرات، ہم تو سمجھتے ہیں کہ مسجد کا بن جانا مسجد کی تعمیر ہے، نہ مسجد کا آباد ہونا مسجد کی تعمیر ہے، مسجد کا آباد ہونا مسجد کی تعمیر ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے 10 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، آپ کی مسجد کی نیچے کی فرش کی کیا صورتحال تھی؟ نہ کوئی دری، نہ کوئی قالین، نہ کوئی غالیچہ، پتھروں کے چھوٹے چھوٹے کنکر ڈلے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے کنکر ڈلے ہوئے تھے، چراغ بھی نہیں تھا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زمانے کے بعد آ کر مسجد میں رات کو روشنی کے لیے چراغ جلایا، رات کو روشنی کے لیے انہوں نے چراغ جلایا۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسجد کی تھوڑی سی توسیع ہوئی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ذرا اور توسیع ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی بار نیچے کچھ بچھونوں کا انتظام فرمایا، پھر وہ جو بچھونے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مزید توسیع ہوئی تو ان کو ذرا اچھا کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پہلی بار مسجد نبوی کو چونا کیا گیا، چونے کا رنگ مارا گیا، سفیدی کی گئی۔ نہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں ہوئی، نہ ابوبکر صدیق کے زمانے میں ہوئی،
نہ عمر بن خطاب کے زمانے میں ہوئی، یہ ہوئی حضرت عثمان کے زمانے میں۔ لیکن ان مسجدوں سے نور پھوٹتا تھا، ان مسجدوں سے خیریں پھوٹتی تھی، ان مسجدوں سے محبتیں پھوٹتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے محبت کا پیغام پھیلتا تھا۔ آپ نے اس مسجد سے ایک معاشرہ تیار فرمایا، آپ نے اس مسجد سے ایک جماعت تیار فرمائی کہ تاریخ ایسی جماعت پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ایسی جماعت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جماعت تھی، ایسی جماعت گزشتہ کسی نبی کو نہیں ملی۔ یہ آج میں اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ اسی محنت کا نتیجہ ہے، یہ اسی قربانی کا نتیجہ ہے، قربانیوں کا نتیجہ ہے، محنتوں کا نتیجہ ہے۔ کاروباروں کو کنارے پر چھوڑ دیا، مسجد اول ترجیح دی انہوں نے، بیوی بچوں کو کنارے پر رکھا، مسجد کو اول ترجیح دی انہوں نے، مسجد کی آبادی کی فکر انہوں نے پہلے کی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر مسجد تعمیر ہو گئی اور مسجد آباد ہو گئی تو ہماری نسلوں کی نسلیں سنور جائیں گی، اور اگر مسجد تعمیر نہ ہوئی، اگر مسجد آباد نہ ہوئی، اگر مسجد میں وہ کام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے نزدیک مطلوب اور محبوب تھے، اگر وہ کام مسجد کے اندر نہ ہوئے، ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ وہ اس فکر کو جانتے تھے۔ مسجد ایک اسلامی سینٹر ہے، اس سے ہر اسلام کا پیغام پھیلتا ہے، اسلام کا ہر پیغام یہاں سے سکھایا جاتا ہے۔ وہ مسجد جاندار اور وہ مسجد فعال ہوتی ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو بار بار بیان کیا جاتا رہے۔ آج تو جمعے کا خطبہ بڑا شاق گزرتا ہے، مول صاحب کب ختم کریں گے؟ 1:45 تو ہو گئے۔ آج یہ بڑی مشقت ہے۔ ظہر کی نماز کے لیے مول صاحب کھڑے ہوئے، صفوں کو سیدھا کرنے کے لیے کہا بھائی صفیں درست کرو، کندھے سے کندھے ملا لو، مل کر کھڑے ہو جاؤ۔ ٹائم تو 31 ہو گیا، ابھی تک نماز شروع نہیں کی۔ ادھر دیکھتا ہے وقت تو 32 ہو گیا، نماز شروع نہیں کی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ آپ جو کہو ایک نہیں 100 کہو، میں کہوں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتاتا ہوں۔ وہ وہاں سے آ کر یہاں ممبر پر کھڑے ہو کر صفوں کو دیکھتے تھے، سب صفوں کو، جب تک وہ آخر والی صف کے بارے میں اطمینان نہیں کر لیتے تھے کہ سیدھی ہو گئی ہے، آپ جماعت نہیں کھڑی کرتے تھے، آپ جماعت نہیں کھڑی کرتے تھے۔ آج تو رسمی ہو گیا، صفیں سیدھی فرما لیں، چلو اللہ اکبر، سیدھی فرمائی بھی ہیں کہ نہیں؟ پھر کبھی کبھی ایسے بھی ہوا، آپ یہاں کھڑے ہوئے، آپ نے پہلی صف کو دیکھا، صف سیدھی نہیں ہے، ایک شخص کا سینہ آگے نکلا ہوا ہے، آپ یہاں سے اترے، جا کر اس کو ہاتھ سے پیچھے کیا۔ اب بتاؤ، آپ نے اس کو ہاتھ سے پیچھے کیا، برابر کیا آپ نے۔ جب تک تمام صفوں کا اطمینان نہ ہو جاتا، آپ نماز کو کھڑا نہ کرتے، آپ نماز شروع نہ فرماتے۔ یہ ہے مسجد کی آبادی۔ کیوں؟ سنیے گا یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صفوں کو سیدھا رکھو، مل کے کھڑے ہوا کرو، ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا، اور دلوں کا ٹیڑھا کرنا آپس میں اختلاف کا پیدا ہونا ہے۔ آپ صفوں کی سیدھا کرنے کا اتنا التزام و اہتمام اس لیے کرتے تھے کہ یہ سب مجمع جو مسجد میں آیا ہے، ان سب کی صفیں سیدھی ہو جائیں تاکہ باہمی محبت پیدا ہو جائے، اس لیے کہ مسجد محبت کو پھیلانے کا مرکز ہے۔ اور اگر ان کی صفیں سیدھی نہیں ہوں گی تو آپس میں نفرتیں پیدا ہوں گی، آپس میں نفرتیں پیدا ہوں گی۔ میرے پیارو، میرے عزیزو، بہت غور سے سمجھو، بہت دل کی کھڑکیوں کو کھول کر سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیا تھی۔ آپ اپنی مسجد کو اس مسجد کا نمونہ بناؤ، آپ اپنی مسجد کو اس مسجد کی نظیر اور مثال بناؤ۔ آپ میں سے ہر نمازی مسئول ہے، ہر مسجد میں آنے والا شخص مسئول ہے کہ اس نے مسجد کو آباد کرنے کے لیے، اس نے مسجد کو سنوارنے کے لیے، اس نے مسجد کو بہتر کرنے کے لیے، نمازیوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے اس نے کتنی محنت کی۔
بے نمازیوں کو نمازی کرنے کے لیے اس نے کتنی محنت کی، نمازوں کو پڑھنے والوں کی نمازوں کی اصلاح کرنے کے لیے اس نے کتنی محنت کی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان ہے۔ یہ مصلی، یہ محراب اور یہ منبر یہ کوئی منصب نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میراث ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میراث ہے، اور اس میراث پر اسی کو آنا چاہیے جو اس میراث کا اہل اور مستحق ہو۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس کا التزام تھا، صفوں کو درست کرنے کا التزام تھا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، آپ عصر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ بیٹھ کر آنے والوں کی باتوں کو سنتے تھے اور سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد یہاں بیٹھتے تھے اشراق تک، کیا کرتے تھے اشراق تک؟ نہیں سنا ہوگا کبھی بھی، کیا کرتے تھے؟ آنے والوں کے خواب سنتے تھے، خواب۔ آؤ بھائی، کیا خواب دیکھا آپ نے؟ یہ خواب دیکھا، تعبیر بتا دی۔ آپ نے کیا دیکھا؟ یہ خواب دیکھا، تعبیر بتا دی۔ آپ نے کیا دیکھا؟ یہ دیکھا، تعبیر بتا دی۔ کبھی اپنا خواب ظاہر کرتے، میں نے یہ دیکھا، اے اللہ کے رسول کیا تعبیر ہے؟ اس کی یہ تعبیر۔ یہ فجر کی نماز کے بعد کا معمول تھا آپ کا، یوں مسجدیں آباد تھی۔ جب یہ معمول ہوتا ہے تو پھر ہر شخص کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ابھی میں جمعے کا بیان کر رہا ہوں، اب اس بیان میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال بھی آئے گا، لیکن سوال پوچھنے کا موقع نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد پوچھنے کا موقع ہوتا تھا، عصر کی نماز کے بعد، چونکہ فجر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد سنتیں نہیں ہوتی، اس لیے لوگوں کو پوچھنے کا موقع ملتا تھا۔ آپ یہاں جلوہ افروز ہوتے تھے اور مقتدیوں کی طرف رخ کر کے آلتی پالتی مار کر ایسے بیٹھتے تھے، چار زانوں جس کو آپ کہتے ہیں، آلتی پالتی مار کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ بیٹھے 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 پھر اشراق کا وقت ہوتا، پھر اشراق کی 2 گانا آپ ادا فرماتے، 4 گانا آپ ادا فرماتے۔ پھر اس کے بعد کبھی کبھار گھر سے کوئی شے کھانے کو آ جاتی، ایک بڑے تسلے میں کھانے کی کوئی شے آ جاتی، اور آپ کے ساتھ جان نثاران جتنے بھی ہوتے سب مل کر تناول فرما لیا کرتے تھے۔ یہ مسجدیں تھیں۔ انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کاموں پر جاتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ان کا کام کیا تھا؟ کھیتی باڑی۔ مسجد میں فجر کی نماز ادا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کا چہرہ انور دیکھا، آپ سے دعائیں حاصل کی، اشراق تک یہاں بیٹھے، نماز 2 گانا اشراق کی پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، اللہ پاک اس کے دن کے سارے کاموں کی کفالت کرے گا۔ کوئی پڑھے تو صحیح، کسی کو معلوم تو ہو، کسی کو پتہ تو ہو، کوئی پڑھے تو صحیح۔ آج کیوں پریشانیاں ہیں؟ آپ نے ہر پریشانی کا روحانی حل بتایا ہے۔ کون سا غم ہے، کون سا صدمہ ہے، کون سی پریشانی ہے جس کا آپ نے حل نہیں بتایا؟ آپ نے حل بتایا۔ وہ انصار یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے اور پھر اپنے کھیتوں میں چلے جاتے اور جا کر کام کرتے، اور پھر ظہر کی نماز میں واپس آ جاتے، پھر ظہر کی نماز میں واپس آ جاتے۔ اللہ اکبر۔ اور مہاجرین جن کی کھیتی باڑی کوئی نہ تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے رہتے، یہاں ہی سیکھتے رہتے، آپ کیا فرما رہے ہیں سنتے رہتے، محفوظ کرتے رہتے۔ بیچ میں تھوڑی دیر رسول اللہ اپنے گھر تشریف لے جاتے، اپنے دولت خانے پر تشریف لے جاتے، پھر واپس آتے۔ آپ کے گھر سے نکلنے کا انداز دیکھتے، آپ کیسے گھر سے نکل رہے ہیں، سبحان اللہ، آپ کیسے چل رہے ہیں۔ آپ ہمارے پاس آئے، آپ کیسے آئے، آپ نے کہاں وہاں سلام کیا یا یہاں سلام کیا؟ صحابہ نے یہ بات نوٹ کی ہوئی ہے، محفوظ کی ہوئی ہے کہ جب زیادہ مجمع ہوتا تھا ایک بار وہاں سلام کرتے تھے، ایک بار درمیان میں سلام کرتے تھے، ایک بار یہاں پہنچ کر سلام کرتے تھے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھا مسجد کا ماحول، یہ تھا مسجد کا ماحول. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد کا یہ ماحول تھا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہر شخص مسجد کو وقت دے، ہر شخص مسجد کو وقت دے. کیا کرے آ کر؟ نمبر 1، اپنی اصلاح کرائے، اپنے عقائد درست کرو. بغیر عقیدے کی اصلاح کے نماز، بغیر عقیدے کی اصلاح کے قرآن، بغیر عقیدے کی اصلاح کے تمہارا صدقہ، بغیر عقیدے کی اصلاح کے تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. عقائد کی اصلاح کرو. اللہ پر کیا ایمان ہونا چاہیے، آخرت پر کیا ایمان ہونا چاہیے، یہ سیکھو. اپنی نمازوں کی اصلاح کراؤ. ایک بار سنا لو، ایک بار سیکھ لو، ایک بار سنا لو، نمازوں کو درست کرو. ٹھیک ہے جی الحمدللہ نمازیں درست ہوئی ہیں. قرآن کریم کا ناظرہ وہ درست کرو، اس میں کوئی کمی ہے اس کی اصلاح کرو. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے الحمدللہ. اخلاقیات درست کرو. گھر میں بیوی کے ساتھ کیسے وقت گزارنا ہے، اللہ کے نبی کی سنتیں کیا ہیں، مول صاحب مجھے آج یہ سنتیں تو بتاؤ، 2 سنتیں آج مجھے بتاؤ. میں 4 ہفتے تک آپ کے پاس آتا رہوں گا، مجھے روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو 2 سنتیں بتاؤ. یہ ہے کام، یہ کام کرنے کا ہے، یہ کام سیکھنے کا ہے. پھر اگلے دن کسی اور کو ساتھ لے کر آؤ کہ مجھے یہ فائدہ ہوا، آؤ تجھے بھی لے جاتا ہوں، تجھے بھی فائدہ ہوگا. ایک پریشان زدہ ہے، مصیبت زدہ ہے، اس کو لے آؤ مسجد میں. مسجد تو سکون کی جگہ ہے، تھوڑی دیر یہاں رہے گا، وہ سکون حاصل کرے گا، پھر وہ اپنے مسئلے کا حل پوچھے گا. جب مسئلے کا حل پوچھے گا اس کو مثبت اور شاندار اور بہترین جواب ملے گا، اس کی زندگی کی مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ کام کرنے کا ہے. تو بس یہ درخواست ہے بھائی، سارے کریں گے انشاءاللہ. اپنی ہمت تک، اپنی وسعت تک. میرے پیارو سنو بھائی سنو، آپ تاجر بعد میں ہو، آپ مسجد کو آباد کرنے والے پہلے ہو. آپ دکاندار بعد میں ہو، آپ مسجد کو آباد کرنے والے پہلے ہو. آپ شوہر بعد میں ہو، مسجد کو آباد کرنے والے آپ پہلے ہو. یہ کام پہلے کا ہے، یہ کام پہلے کا ہے. اذان کی آواز سن لو، اپنے شٹرل دکانوں کے گرا دو، بند کر دو، دکانیں ختم کر دو. بس اب اللہ اکبر اللہ اکبر، اس بڑے کی آواز آ گئی ہے. اب میری دکان نہیں بڑی. جب وہ کہہ رہا ہے کہ رزاق میں ہوں تو نہیں خسارہ ہوگا، مجھے بند کر دینا چاہیے. وہ کہہ رہا ہے رزاق میں ہوں اور میں نے تجھے بلایا ہے تو آ جا میرے دربار پر. میرا ایمان ہونا چاہیے نا کہ اب نہیں خسارہ ہوگا، نہیں خسارہ ہوگا. جب اس نے بلایا ہے، اس نے بلایا ہے تو وہ کیا مجھے خسارہ دے گا؟ لیکن چونکہ ہمیں شیطان دکھاتا ہے سامنے یہ گاہک کھڑا ہے، یہ 10,000 کا گاہک کھڑا ہے، اس کو چھوڑ کے میں کیسے 4 فرض کے لیے جا سکتا ہوں؟ 4 فرض سے مجھے کیا ملے گا؟ یہ ہے کام مسلمان کا. اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.